لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عالم عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ سعد الشتری. وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک دن حرم میں نماز پڑھ رہا تھا فجر کی، تو جماعت سے پہلے میرے برابر میں ایک شخص تھا جو سنتیں پڑھ رہا تھا، اور اس نے بڑی طویل سنتیں پڑھی. میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، فجر کی سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سنتیں پڑھا کرتے تھے. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ فجر کی سنتوں کی سنت یہ ہے کہ اس کو مختصر پڑھا جائے، لیکن میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پر ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی اس طرح نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کو ہے. ہمیں وہاں بڑا دیکھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو لہٰذا میں یہاں پہ اس لیے طویل نمازیں پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے آگے لمبے قیام اور لمبی قراتیں اور لمبی نماز پڑھ سکوں، جو مجھے اپنے ملک میں یہ سہولت آزادی میسر نہیں ہے. ہمارے ملک پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو ہوتا ہے، آج 9 اگست ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد پاکستان کی عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا. لیکن ہم اس قسم کی قوم ہے کہ جو نہ آزادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ آزاد قوموں کی طرح سوچتے ہیں، بلکہ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ غلام ہے. لیکن اگر حقیقت پہ غور کیا جائے اور پوری ایمانداری سے سوچا جائے تو جو آزادی الحمدللہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے پاس ہے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، وہ شاید دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ممالک میں موجود نہیں. آپ کراچی سے لے کر خیبر تک جاتے ہیں، آپ کو ہر گلی میں ایک مسجد مل جاتی ہے، آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں. آپ کسی پیٹرول پمپ پہ رک جائیں، کسی جگہ رک جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی مسلح مسجد نظر آ جاتی ہے. آپ اپنی مرضی کے دروس اور خطبات کہہ بھی دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں. آپ کے ملک میں آپ جہاد فی سبیل اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، نعرہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ آزادی غیر مسلم ممالک کو تو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے مسلم ممالک کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کے آزادی کیا ہوگی کہ آپ اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں،
آپ کے ہر گلی کوچے میں اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی ہیں. آپ کہیں بھی رک کے نماز پڑھ لیں تو ہر شخص آپ کو اجازت دیتا ہے جی آپ نماز پڑھ لیجیے. کچھ عرصے پہلے میرا ایک غیر مسلم ملک کا دورہ ہوا کسی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ, جہاں ہمارا کام یہ تھا کہ مختلف اس ملک کے مختلف شہروں کی مساجد میں جاتے تھے اور وہاں جا کے حالات کا جائزہ لیتے تھے. تو ایک شہر کے اندر گئے, اس کی مسجد میں جا کے نماز پڑھی. وہ مسجد ہماری اس مسجد سے 4 گنا بڑی تھی. امام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد چونکہ ہمارا اس شہر میں قیام 2 دن کا تھا تو ہمارے کچھ لوگ امام صاحب کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلے گئے اور جا کے ان سے پوچھا جی یہاں پہ کیا حالات ہیں. تو وہ امام زار و قطار رونے لگے, آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے کہ میں اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا, نہ کسی کو اللہ کے دین کی دعوت دے سکتا ہوں, نہ کوئی بات کہہ سکتا ہوں, نہ کوئی نصیحت کر سکتا ہوں, نہ کوئی حدیث پڑھ سکتا ہوں. بس مجھے اتنی ہی اجازت ہے کہ بس میں مسجد آؤں, نماز پڑھاؤں اور چپ چاپ اپنے گھر چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے بھی اس آزادی کی اہمیت کو قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا اور فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنو اسرائیل, قد انجیناکم من عدوکم, یقیناً ہم نے تم کو نجات دی, آزادی دی تمہارے دشمن سے. اور بنو اسرائیل کا دشمن کون تھا؟ بنو اسرائیل کا دشمن فرعون تھا. اس کا کام کیا تھا کہ اس قوم کو غلام بنایا ہوا تھا اس نے سالوں سے, بڑے عرصے سے. وہ سوچتے غلاموں کی طرح تھے, وہ رہتے غلاموں کی طرح تھے. اور ایک دفعہ جب اس کو خواب آیا اور نجومی نے اس کے خواب کی تعبیر کی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب 1 سال چھوڑ کے ہر سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے فوجی نکلتے اور ہر گھر میں گھس کر دیکھتے کہ یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, لڑکا ہے, تو اس کو قتل کر دیتے اور وہ کھڑے دیکھتے رہتے اور کچھ نہیں کرتے, جبکہ بڑی تعداد میں موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بات کا بار بار احساس دلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو, اذ انجاکم من آل فرعون, جب اس نے تم کو فرعون کی قوم سے نجات دی. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہمارے ملک میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اگر آپ نے غلامی دیکھنی ہے آج کے دور میں بھی تو آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی انڈیا کے کئی لوگ ملتے ہیں کبھی ملک سے باہر تو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے کیا حالات ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ختنے نہیں کرا سکتے, ہم اپنی مرضی سے اپنی عبادات نہیں کر سکتے. پچھلے رمضانوں میں بھی ہم نے دیکھا, اخباروں میں آ رہا تھا کہ اندر تراویح ہو رہی ہے اور باہر انہوں نے کانسرٹ اور بینڈ باجے لگائے ہوئے ہیں کہ مسلمان نماز نہ پڑھ سکیں. ایک لڑکا مجھے کچھ عرصے پہلے ملا, مدینہ میں مقبوضہ کشمیر کا پڑھتا ہے, وہاں پہ اس کے والد بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم. اس سے بات ہوتی رہی, اس نے فوٹو ووٹو لیے, پھر کہنے لگا کہ یہ والا جو موبائل فون ہے یہ میں اپنے ساتھ نہیں لے جاتا, یہ فون میں یہیں چھوڑ کے جاتا ہوں. اپنے ساتھ جو فون لے کر جاتا ہوں اس میں کسی پاکستانی سے کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ کوئی فوٹو لے کے اپنے ملک نہیں جا سکتا, کیونکہ میرے ملک کے لوگوں نے اگر مجھے کہیں بھی میرا موبائل اٹھا کے چیک کر لیا تو پھر میری خیر نہیں ہے. ہم آزادی کی قدر و قیمت کو جانتے نہیں ہیں. اور یاد رکھیں جو آزاد قوم ہوتی ہے اس کا ہر شخص آزاد ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ یا قومی لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو, اذ جعل فیکم انبیاء, جب اس نے تمہارے درمیان انبیاء کو پیدا کیا, وجعلکم ملوکا, اور تمہیں بادشاہ بنایا, یعنی تمہاری قوم کے لوگوں کو بادشاہ بنایا. تو یاد رکھیں کہ جو آزاد قوم ہوتی ہے ان کی سوچ بھی آزاد ہوتی ہے, اور جو مغلوب قوم ہوتی ہے, جو غلامانہ قوم ہوتی ہے, ان کی سوچ بھی مغلوب اور غلامانہ ہوتی ہے. میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ ہم الحمدللہ آزاد ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور بہت ساری قوموں سے زیادہ آزاد ہیں, لیکن ہماری سوچ اور ہمارا دل, ہمارا دماغ غلام ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ قومیں جو آزاد ہوتی ہیں جب وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتی ہیں, ان کے لوگ موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں گفتگو کے لیے, ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو کسی غلام قوم کی سوچ ہوتی ہے. جو غلام قوم ہوتی ہے اس کی سوچ صرف یہ ہوتی ہے کہ رقص و سرور کی محفلیں, کھانا پینا,
کپڑے، دنیا کی باتیں، یہ گاڑی، وہ موبائل، یہ اور جو آزاد قومیں ہوتی ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. وہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے آگے کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کے یہاں ان موضوعات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی تعمیری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ قوم آزاد ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادی طور پہ تو آزادی دے دی ہے، لیکن دماغی طور پہ ہم پوری طرح مغلوب ہیں. اور اب دنیا کے اندر جنگوں کا قانون بھی یہی ہے کہ لوگوں پہ بجائے ظاہری طور پہ قبضہ کر لیا جائے، ان کے دماغوں پہ قبضہ کر لیا جائے اور ان کے معاشروں کے اندر اپنی ویلیوز، اپنی اقداروں کو ڈال دیا جائے، اور لوگ اپنی اقدار اور اپنی ویلیوز کو بھول کر اپنے دشمنوں کی اور غیر مسلموں کی ویلیوز اور اقدار کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد بنایا، اس آزادی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور جب کوئی قوم آزاد نہیں ہوتی یا اس کا دماغ غلام بن جاتا ہے تو وہ پوری قوم غلام بن جاتی ہے. آپ دیکھیں بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، بنو اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے معجزے دیکھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تورات لے کر آئے، سامری آیا، سامری ان کے سامنے مر گیا، وہ ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا عرصہ غلام کے طور پہ گزارا تھا، ان کا ذہن اسی طرح خوف کا شکار تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو آگے بڑھو، قتال کرو، جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، وہ نہیں مانے. اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ ان لن ندخل ابدا ما داموا فیہا، ہم تو کبھی اس جگہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس جگہ کے اندر داخل ہیں. فذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جاؤ ان سے قتال کرو، ہم نہیں کر سکتے. انھا ھنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے دیکھیں گے بس. ان کے اندر سے جرت، ان کے اندر سے ہمت، ان کے اندر سے عزم سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہی آج ہماری قوم کا حال بھی ہے، کیونکہ ہم ابھی تک ذہنی طور پہ غلام ہیں، ابھی تک ذہنی طور پہ غلام ہیں. اس خوف کو اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ خوف امن میں تبدیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور تمہیں خوف میں امن دیا. یہ امن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک عالم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے پاس دو میں سے ایک چوائس کرنی ہو آپ کو، خوف یا امن، تو آپ کس چیز کو چوز کریں گے؟ انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو بیماری اور خوف میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا ہو تو آپ کس چیز کو چوز کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں بیماری کو چوز کروں گا. ان سے کہا آپ کیوں بیماری کو چوز کریں گے؟ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں گا تو کچھ کھا لوں گا اور سو جاؤں گا، لیکن اگر میں خوف میں ہوں گا تو نہ مجھ سے کھانا کھایا جائے گا نہ رات کو مجھے نیند آئے گی. آج اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں. جو سارا مسئلہ ہے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے، ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے، ہمارے ساتھ یہ کیا مسائل ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں. دوسروں کو کہہ دینا آسان ہے، اصل مسئلہ ہمارا ہے، اصل مسئلہ ہمارا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے جب اپنی فیملی کو وہاں بسایا مکہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ اس شہر، اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کی جگہ بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. اللہ تعالیٰ سے امن مانگا اور اللہ تعالیٰ سے کسی سے پناہ مانگی کہ اللہ میں شرک نہ کروں. اب سوچیں کہ آج اگر ہم پریشان ہیں، آج ہمارے ساتھ مسائل ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے ملک میں شرک عام ہے، آج ہمارے ملک میں بدعات عام ہے، آج ہمارے ملک میں فسق و فجور عام ہے، اور آج اس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی خطیب صاحب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، آپ آزادی کے دن کی بات کر رہے ہیں، کیا وطن سے محبت جائز ہے؟ اسلام میں تو کوئی وطن ہے ہی نہیں، اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے، پوری امت مسلمہ ایک ہے. تو یہاں دیکھیں وطن سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ آپ پیدا ہوتے ہیں، جس جگہ آپ پلتے بڑھتے ہیں، جہاں آپ کا خاندان، آپ کے گھر والے رہتے ہیں،
جہاں سے آپ کو روٹی روزی ملتی ہے وہ آپ کا وطن ہوتا ہے، اور وطن سے محبت جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے خانہ کعبہ سے کہنے لگے، واللہ اللہ کی قسم، اے خانہ کعبہ تم اس زمین میں سب سے اچھی جگہ ہو، اور تم اللہ کی بھی سب سے محبوب جگہ ہو، میں اس جگہ سے کبھی نہ نکلتا اگر مجھے یہاں کے رہنے والے یہاں سے نہ نکالتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی چلے گئے اور اس وقت مسلمان مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو بار بار فولی وجہ کا شطرہ، فولی وجہ کا شطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسجد حرام کی طرف منہ کرتے اور یہ تمنا کرتے، ان کے دل میں خواہش اٹھتی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ کیوں؟ وہ ان کا مکان تھا، وہ ان کا وطن تھا، وہاں پلے بڑے، وہاں پیدا ہوئے، وہاں ان کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، وہاں ان کی یادیں ہیں، ان کا بچپن ہے۔ تو وطن سے محبت کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس وطن کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول جائیں، اس وطن کی محبت میں آپ ایسے کام کرنے لگیں جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہو۔ اور جیسے آج ہمارے ملک میں ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ یوم آزادی آئے گا 14 اگست تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ کانسرٹس ہو رہے ہوں گے، بے حیائی فحاشی ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں۔ آج ہم پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا جو دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے، اس جدید دنیا کے اندر جہاں دنیا ممالک کے اندر تقسیم ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی نظریے کی بنیاد پر تخلیق فرمایا۔ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ نے، جدید دنیا کی تاریخ نے کوئی ایسا خطہ نہیں دیکھا تھا جو اللہ کے نام پر لیا گیا ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دے دیا تو اس ملک کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس ملک، اس آزادی کی قدر کیسی کرنی چاہیے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم بڑے آسانی سے کہتے تھے کیسا ملک ہے، یہ رہنے والا ملک نہیں ہے، اس ملک میں یہ نہیں ہے، اس ملک میں یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں بہت کچھ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں ہو، لیکن ہمارے ملک میں وہ بہت کچھ ہے جو دنیا کے کئی بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک چاہتے ہیں اور وہ ان کے ملکوں میں ان کو نہیں ملتا۔ لیکن جو کچھ آج ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہم انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی، ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی، ہم سب کو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹریفک کا نظام خراب ہے، تو ہم سب کو سگنل توڑنے سے بچنا پڑے گا، ہم سب کو صحیح آگے سے یو ٹرن لا کے اپنی گلی کے اندر گھسنا پڑے گا، نہ کہ ہم غلط طریقے سے اپنی گلی میں گھس جائیں۔ ہم سب کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے کے لیے اپنی گاڑی کو صحیح طریقے سے پار کر کے آنا پڑے گا، تو باہر ٹریفک جام نہیں ہوگا، ایسے ملک بہتر ہو جائے گا۔ ہم سب کو کچرے کے ڈبوں میں ڈالنا پڑے گا، تو اس ملک میں آپ کو کچرا نظر نہیں آئے گا۔ آج ملک میں گندگی کیوں ہے؟ کیونکہ گندگی ہم پھیلاتے ہیں۔ آج اس ملک میں گٹر کیوں چوک ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم گٹروں کے اندر، اپنی نالیوں کے اندر پلاسٹک کی چیزیں پھینکتے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی بھی حکومت آ جائے گی وہ اس کو ختم نہیں کر سکتی، لازماً آپ کے گٹر، آپ کی نالیاں چوک ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ کا شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، دل میں بھی اس کا احساس ہو، اور اپنے اعضاء و جوارح سے ایسے اعمال کریں سے پتہ چلے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ نے اکیلے اپنے بندوں کو فتح دی، آپ نے بڑے بڑے فوج کے لشکروں کو شکست دے دی اکیلے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا، اور ہم جانتے ہیں جب یہ ملک حاصل کیا گیا تو کتنی قربانیاں دی گئیں۔ آپ کے بھی خاندان میں ایسے بزرگ ہوں گے، میرے خاندان میں بھی ایسے بزرگ گزرے، ہم نے کتابوں میں واقعات پڑھے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج اس ملک کے اندر ہم موجود ہیں، آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔
نمبر 2، اس ملک میں اسلام کے نفاذ کی کوشش کی جائے۔ اب آپ کہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ تو وزیر اعظم صاحب کا کام ہے، یہ تو صدر صاحب کا کام ہے۔ کم از کم اپنے گھر میں تو اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، کم از کم اپنی ذات پہ تو اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے کام کی جگہ پر تو اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ کرنا شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کی دعوت کو اس طرح پھیلائیں گے کہ ہم حیران رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملا دیں گے اور اسلامی ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک بستی والے ایمان لے کر آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کو کھول دیتے، خزانوں کے منہ کھول دیتے۔ لیکن کیا کیا اللہ کے بندوں نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان اعمال کی بنا پر جو اعمال وہ کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا حالات ہیں، ہمارے معاملات کا کیا حال ہے، ہمارے لین دین کا کیا حال ہے، ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے، ہمارے کردار کیسے ہیں، یہ سب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 کنڈیشن ہے، آمنو واتقوا، ایمان لے کر آؤ، جس سے ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لوگوں کے سامنے تو تم بہت اچھے بنتے ہو، لوگوں کے پیچھے بھی اچھے بنو۔ جب اکیلے ہو تو بھی اچھے بنو، جب تم کسی کے اوپر قادر ہو، طاقت میں ہو، جب بھی اچھے بنو، جب تمہیں غصہ آئے تم جب بھی اچھے بنو، جب تم کوئی زور چلا سکتے اس وقت بھی تم اچھے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آسمانوں و زمین سے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 1980 سے پہلے یا 1980 تک ہمارے ملک میں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، ہمارے ملک کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ صرف آپ کو انفارمیشن کے لیے بتاؤں، آپ میں سے کئی لوگوں نے ایمریٹس ایئر لائن میں ٹریول کیا ہوگا۔ ایمریٹس ایئر لائن کا جو فلائٹ کوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ای کے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ای کے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ای کے اس لیے ہوتا ہے، ایمریٹس کراچی، کیونکہ سب سے پہلی فلائٹ ایمریٹس کی کراچی آئی تھی، اور PIA کے پائلٹ لے کر آئے تھے۔ ہم وہ لوگ تھے جس نے دنیا کو، اس ایشیا کو جینا سکھایا، چلنا سکھایا، لیکن آج ہمارے اعمال کے بسبب ہم پستیوں میں گرتے جا رہے ہیں، تباہ برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کو پہلے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ میں اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنے ماحول میں تو اسلام کو نافذ کروں، جہاں میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں۔ پھر آپ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اپنے اوپر، اپنے معاملات کے اندر۔ نمبر 3، اپنے وطن سے محبت کیجیے اور وطن کے لوگوں سے محبت کیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اسلام ہی ہوگا، سب سے پہلے اللہ ہی ہوں گے، لیکن اپنے ملک کی عزت کیجیے، اپنے ملک کی عزت کرائیے۔ اور ملک کی عزت کیسے کریں گے؟ جب آپ اچھے ہوں گے، آپ کے معاملات اچھے ہوں گے، آپ غیر ممالک میں جائیں گے، غیر ممالک کے لوگوں سے ملیں گے، وہ آپ کے حال دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو انسانوں کی طرح رہنا آتا ہے، یہ اچھی طرح بات کرتے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، اور اپنے ملک کے لوگوں کو عزت دیں۔ نمبر 4، اس ملک کے لیے دعا کیا کریں، اس ملک کی سالمیت کے لیے دعا کیا کریں، اس ملک کے حکمرانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اس ملک کے اندر جو ارباب اقتدار اور اختیار ہیں، جتنی طاقت ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی بھی ہے، اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی مجھے اور آپ کو نہیں دی ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس ایمان کے ساتھ ایمانی غیرت بھی عطا فرما دے، ان کو وہ ہمت اور طاقت بھی دے دیں کہ وہ اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں، تو وہ ہم سے کئی زیادہ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جس کا اثر ہم کئی زیادہ لوگوں پر ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر جب اسلام کی دعوت کو پیش کیا، ابتدائی دور تھا، بڑی مشکلات تھی، بڑی مخالفت تھی، بڑا تشدد تھا، بڑا بائیکاٹ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یا تو مجھے ان 2 عمر میں سے کوئی ایک عمر دے دے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، یعنی ابو جہل کو مسلمان بنا دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے
عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے چن لیا، کیا ہم اپنے حکمرانوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ان کا نام لے کر دعا نہیں کر سکتے؟ کیا تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ یا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یا اللہ ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، یا اللہ ان کو اچھے اخلاق عطا فرما دے، یا اللہ ان کے دلوں میں اس قوم کا، اس ملک کا، امت مسلمہ کا درد پیدا فرما دے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے، ان سے ایسے فیصلے کرا دے جو اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، بار بار اٹھ کر دعائیں کرنی چاہیے۔ آج اس سیاسی حالات نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ ہم شاید امریکہ اور اسرائیل سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اپنے ملک سے نفرت کرتے ہیں، جتنے اپنی حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ زیادتی ہے ہماری طرف سے، یہ زیادتی ہے ہماری طرف سے۔ ہمیں اللہ کی راہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کتنی بڑی طاقت ہو، اسرائیل کتنی بڑی طاقت ہو، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اگر اللہ دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہے اور اللہ پھیر سکتے ہیں تو ہمیں اللہ سے امید لگانی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنا دے، ایک اچھا پاکستانی بنا دے، اللہ ہمارے ملک کو ایک امن کا گہوارہ بنا دے، ایک سچا پکا اسلامی ملک بنا دے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے قوانین کے مطابق امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔